اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ عقیدہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انسان سے تقاضائے بشری کے تحت جو غلطیاں، کمزوریاں، گناہ ہو جائیں گے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، شرک معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کبھی بھی کسی بھی طرح وہ شرک کو قبول نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، جس طرح شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت سمجھنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا، بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، وہ کیا نکلا؟ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کے تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے. تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے رستے. یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے. اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی. تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو. لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا. تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا. اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے. اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں. دکھاوا کرنے والے بیچارے بڑی تکلیف میں ہے کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی. خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر. کیا آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا. خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی. بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا. یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے. پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا. آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے. یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا. اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو. پھر تو انداز اور ہو جاتا ہے. اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا. مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا. لیکن اگر اخلاص نہیں